اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آواز سب کو سن لے, آپ لوگوں کی آواز ہم سنبے نہیں کیا. جو سے کہیے رحمت سے بھر جائے پوری مسجد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے لگا کہ ہاں یہاں پر آدمی بھی ہے, آدمی کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے. سبحان اللہ. تھوڑی سی آواز آپ کی اور ساتھ میں مل گئی فرشتوں کی. الحمدللہ پوری مسجد بھر گئی رحمت سے. ایک شعر کہتا ہوں حافظ نعمت اللہ صاحب کے لیے. اے حافظ نعمت اللہ صاحب, تجھ پہ ہے بزرگوں کا ضرور سایہ. ماشاء اللہ. اے حافظ نعمت اللہ صاحب, تجھ پہ ہے بزرگوں کا ضرور سایہ, جیسا میں نے سنا تھا اس سے بڑھ کر سایہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کوئی خوش ہو گئے ہوئیے گا. یہ خالی حافظ جی کو کہے, ہم لوگوں کو کیوں نہیں کہے؟ اگر ذرا آپ لوگ بھی تو سن لیجئے. سنیے گا. یہ رحمانی مکتب کے ہمارے ہونہار طالب علم, ہمارے یہ معصوم چھوٹے بڑے بچوں, خوشی کے ساتھ سنیے, شوق کے ساتھ سنیے, جذبے کے ساتھ سنیے. ابھی میں طفل مکتب ہوں, ابھی میں طفل مکتب ہوں, مجھے جوان ہونے دو. ابھی میں طفل مکتب ہوں, مجھے جوان ہونے دو. مجھ سے بھی لچھے دار سنے گا, مجھ کو جوان ہونے دو. میرے بھائیوں اور دوستوں, بہت شوق اور جذبے کے ساتھ آپ حضرات چھوٹے بڑے مرد عورت اگل بغل مسجد میں باہر میں سب لوگ سن رہے ہیں. الحمدللہ. چھوٹے بھی بڑے بھی, اور سب کی اچھی باتیں بھی ہم سب کے کانوں تک پہنچی ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو, میں ایک بات کہتا ہوں یہاں پر, لچھے دار بات تو ہم کو آتی نہیں ہے. اگر لچھے دار بات کہنا ہوگا تو بڑے بڑے مجمع میں جانا ہوگا. بہت زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا تو 4 گھنٹے کا, تو پورے تمہید کے ساتھ بیان کروں گا. لیکن یہاں پر حافظ صاحب نے مجھ کو 10 منٹ دیا اور کہا کہ انہی کے ہاتھوں سے بچوں کو انعام بھی دینا ہے. معلوم ہوتا ہے کتنا تغمہ والا کے بیٹھ گیا. وہی مستان صاحب جو سب دن دیکھے تھے, آج بھی وہی ہے. یہ گھر کا پرانا چاول زیادہ مفید ہوتا ہے کہ نہیں, اور اسی کو لوگ کھچڑی بنا کے بیمار کو دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی دعا تمام بچوں کو, بڑوں کو, سیانوں کو, جوانوں کو, بیماروں کو, مردوں کو, عورتوں کو اللہ سب کو صحت تندرستی سے نواز دے اور علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ قرآن کہتا ہے قُوا انفسکم, قرآن کہتا ہے قُوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا. بہت ہی کیا کہتے حکم کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ ارے اپنے آپ کو بچا لو. جو ہوشیار ہو اپنے آپ کو بچا لو, اور سب کے ساتھ لگا اہل و عیال, یعنی بیوی اور بیوی کا بچہ. بیوی کا بچہ, کہ یہ اپنے آپ کو بچا لو اور گھر میں رہے والی بیویوں کو بچا لو. اور بیوی کے ذریعے سے جو آیا ہوا ہے وہ چھوٹا بڑا اچھا برا جیسا بھی ہو, کالا گورا, اس کو بھی بچانے کی فکر کر لو. اسی فکر میں مکتب نے ہم یہ نونہال کو بھیجا ہے تاکہ ہمیں بھی یہ نجات کا ذریعہ بن جائے اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بنے گا نہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ضرور بنے گا.
گا ضرور بنے گا. اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے من جد وجد. عربی کا مقولہ ہے من جد وجد. جی ایسا بولتا ہوں کہ لگتا ہے کہ سب ٹیپ کیے جا رہا ہے. ادھر بھی ٹیپ کر رہے ہیں, بچے سب ٹیپ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. عربی کا مقولہ ہے من جد وجد. جو شخص کوشش کرے گا اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا. پڑھ لکھ کر کے کوئی کوشش کیا تو ڈاکٹر بن گیا. کیا بن گیا؟ ڈاکٹر بن گیا. پڑھ لکھ کر کے کوئی کوشش کیا تو انجینئر بن گیا. ارے ہمارے مکتب کا بھی بچہ کوشش کرے گا تو حافظ قرآن بن جائے گا, ماشاءاللہ, عالم دین بن جائے گا. جی تمام عوام کا امام بن جائے گا. بنے گا انشاءاللہ. ہاں کلیجہ ٹھوک کے کوشش کریں گے. IAS بھی بن جائے گا. نہیں پڑھے گا کہ اس کے خلاف میں سب کچھ بن جائے گا. صحیح بات, بالکل حق بات ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو اچھے اعمال کرے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے گا اچھے اعمال کرے گا, اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھے گا اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ اچھا بنا دے گا. سبحان اللہ. اس کا نام رکھا جنت. اس کا نام رکھا جنت. ہر کوئی امیدوار ہے کہ ہم جائیں گے جنت میں, اور ہر کوئی بھی نیت رکھے ہوا ہے کہ ہمارے باپ دادا آبا و اجداد چلے گئے سب جنت میں. جی اور کہا قرآن نے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. کہا کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا, اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان کی نافرمانی کیا, تو وہ اہل کتاب میں سے تھے, مشرکین تھے, یعنی اس حکم کو توڑ کے اپنا منمانا زندگی گزارنے والے تھے. کہا کہ دنیا میں چاہے جیسے بھی کیا, لیکن قرآن شاہد ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تم گھر پر رہے گا, دکان میں رہے گا, مکان میں رہے گا, بازار میں رہے گا, دیش میں رہے گا, چاہے بدیش میں رہے گا. اللہ کو موت دینا ہے, موت دے کر پھر اپنے پاس بلا لے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے کہا تمہارا ٹھکانہ تو ہم بنا رکھا ہے, تمہارا ٹھکانہ بنا رکھا ہے. والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. کہا ایسا گڑھا بنا کے رکھا ہوں, ایسا گڑھا بنا کے رکھا ہوں کہ اس کے اندر ڈال دوں گا اور ہمیشہ کے لیے اس کے چھوڑ دوں گا. ہمیشہ کے لیے اس کے اندر چھوڑ دوں گا. لیکن ہم تمام گارجین لوگوں سے یہ کہنا ہے, ابھی کتنے حاضرین ہیں, جتنے حاضرین ہیں, کیا کہتے ہیں, گارجین سے کہنا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی فکر کر لینا ہے. اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کر لینا ہے انشاءاللہ, تاکہ ہم بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں, جہنم سے بچنے والے ہو جائیں, ہماری بیوی جنت میں جانے والی ہو جائے, ہمارے بچے جنت میں جانے والے ہو جائے, جہنم کے دھکتے دھکتے آگ سے بچ جائے. آگ تو آگ, ہمارے اہل و عیال کو دھواں بھی نہ لگے, دھواں بھی نہ لگے. الحمدللہ کوشش ارادہ تو ہر گارجین یہی کر رہا ہے کہ پہلے چولہا پھونکتے تھے, اب تو گیس کو پکاتے, دھواں نہ لگے. اب دھواں نہیں لگتا ہے, اس لیے کہ اب تو گیس چل رہا ہے نا. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے بھی جہنم کے دھواں سے ہمیں بھی ہمارے بیوی بچوں کو بچا دے. کہیے نا آمین. آمین. ہم دعائیہ جملہ بولتے ہیں, آپ آمین کہہ دیجیے گا, شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے. اللہ سن لے, مسجد میں بیٹھے ہیں, پاک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتوں کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ دعائیہ جملہ ہے, اللہ قبول فرما لے. آمین. ہر کوئی کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے.
एक बात कह के खत्म कर दूंगा। हर कोई की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। एक शख्स था, एक अमल था उसका दुनिया में। एक अमल क्या था, उसको बीड़ी सिगरेट पीने का, दिखा के छुपा के घर में, बाजार में, दुकान में, जहाँ भी एक अमल था, उसको करता था। अब हमारे जैसा मौलाना हो, चाहे मौलाना मुश्ताक साहब के जैसा हो, एकदम लच्छेदार कहते चले गए, हर उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी हो, जो भी अल्लाह के प्यारे महबूब ने कह दिया, रब्ब हबली उम्मती, मेरे जितने उम्मती है अल्लाह तू माफ कर दे। और अल्लाह अपने प्यारे महबूब की बातों को सुन करके माफ कर देगा, जरूर कर देगा। लेकिन सिर्फ दिल से इंसान गलती की माफी तक चाहे, तौबा जिसका नाम रखा, तौबा कर ले, अल्लाह जरूर माफ कर देगा। तो उस शख्स ने कहा कि हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, हमको तो जन्नत में जाना है, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का आदत खराब है। तो मौलाना से सवाल किया कि हुजूर ये तो बताइए, कहते हैं कि जन्नत में सब कुछ है, लेकिन लत तो बड़ा खराब है, ये अमल हमको चाहे घर पर रहे तैयो, ससुराल में जाए तैयो, बाजार में जाए तैयो, घर में रहे तैयो, ऐसे मकान में रहते हैं, लेकिन बीवी तो जन्नत में मिलेगा कि नहीं? बस ससुराल नहीं है जी, तो दुकान में और यहाँ तो मस्जिद है, बाहर रहते हो तो और जवाब देते हो बढ़िया से। तो कहा के वो मिलेगा कि नहीं जी? तो मेरे भाइयों और दोस्तों, वो तो बहुत नसीहत आमेज और बहुत इल्मदार थे, बहुत क्या कहते हैं, अल्लाह पाक ने क्या कहते हैं, समझदारी होशियारी से नवाजा था, हिकमत से नवाजा था। कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि हर जन्नती की हर ख्वाहिश पूरी हो, हर जन्नती की हर ख्वाहिश पूरी होगी। अगर जन्नत के अंदर तेरी ख्वाहिश हो गई, तेरी चाहत हो गई कि हम बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तो खुदा जी उस जन्नत के पत्तों से, उस जन्नत के सूखे को डाल के, सूखा पत्ता बोलते हैं ना, तो जन्नत का पत्ता होगा और जन्नत का ही उसके अंदर सूखा होगा। और यहाँ का जैसे 1 इंची का, 2 इंची का, ज्यादा से ज्यादा 3 इंची की बीड़ी होगा, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला 10 इंची का बीड़ी देगा, सिगरेट देगा। कितना बड़ा देगा? 10 इंची का देगा। और कहेगा है मेरे जन्नती, अगर तूने सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का ही ख्वाहिश हो गया, अगर तू जन्नत में पीना चाहता है, तो तेरे जन्नत से बने हुए पत्तों की बीड़ी या सिगरेट मौजूद है, लेकिन इसको पकड़ाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? इसको पकड़ाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जन्नत में फूलों की फुलवारी है, जन्नत के अंदर दूधों की नाली है, जन्नत के अंदर शहद के बहता हुआ नाली है। अरे दूधों, ये जन्नत के अंदर मीठा शराब है, शराबन तहूरा। लेकिन तुमने सवाल कर दिया बीड़ी सिगरेट का, तुमने ख्वाहिश कर दिया सिगरेट का, लेकिन सिगरेट तो तुझको मैंने तेरे ख्वाहिश के मुताबिक दे दिया, लेकिन अब इसको जलाने के लिए, मुँह झुलसाने के लिए जहन्नम में चले जाओ। झुलसाने के लिए जहन्नम में चले जाओ, इसलिए कि जहन्नम में आग है, जहन्नम का खाना आग है, जहन्नम का पीना आग है, जहन्नम का रहना आग है, जहन्नम का बिछौना आग है, जहन्नम का हर फूल का फुलवारी आग है, जहन्नम का जो भी चीज है आग है, वहाँ का सांप आग है, वहाँ का बिच्छू आग है, वहाँ का जो भी सामान है सब आग है, यहाँ तक कि जहन्नम का पूरा दरो दीवार आग है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नत में जन्नती को दाखिल करेगा तो ऐसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं देगा, ऐसी चीज का दिल में ख्याल ही नहीं लावेगा कि फिर जहन्नम का आग तो आग, उसका धुआं भी नजर आए, नहीं आएगा इंशाअल्लाह। और हमारी दुआ है और तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है, अपने आप को बचने के लिए, अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए नियत इरादा करने के, इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला काम करूंगा और अपने बच्चों को इस बात की तरगीब दूंगा और जहन्नम से बचने का हुक्म करूंगा और अपने आप को भी उस पर अमल करूंगा। अल्लाह हर मोमिन मोमिनात को जन्नती बना दे और जहन्नम से बचने का वो सही तरीका हम सब के दिलो दिमाग में डाल दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना या रब्बल
تو مقبول میری یہ دعا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جزاک